حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں حلم و بردباری والا ہوں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم کہہ رہے ہو اگر واقعی معاملہ اسی طرح ہے تو گویا تم نے ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس کام پر ڈٹے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بحرین سے کچھ مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا تو وہ جلدی سے آپ کے وضو کے پانی کی طرف دوڑے، جو ملا اسے پی لیا اور جو زمین پر گر گیا اسے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہیں کس بات نے اس کام پر ابھارا؟ انہوں نے کہا، آپ کی محبت نے۔ شاید اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے، اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو پھر 3 عادات کی حفاظت کرو: سچی بات کہنا، امانت ادا کرنا اور بہترین پڑوسی بننا، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء، لیکن قیامت کے دن ان کی اللہ کے ساتھ قربت کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ایک اعرابی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے اور ہمارے لیے ان کی وضاحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، وہ مختلف قبائل میں سے لوگوں میں سے غیر معروف لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا۔ لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کے وہ دوست ہوں گے جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور لوہار کی طرح ہے۔ خوشبو بیچنے والا یا تو تمہیں خوشبو لگا دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، یا پھر تم وہاں بیٹھے عمدہ خوشبو سونگھتے رہو گے، جبکہ لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر تم وہاں بیٹھے بدبودار دھواں سونگھتے رہو گے۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل جنت واجب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اخلاق اور کھانا کھلانا لازم کر لو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہنے لگے، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے، اور اس وقت تک سفر نہیں کرتا جب تک اس کے لیے سواری کا بندوبست نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے اس بات کا ذکر کیا جو اس میں موجود ہے۔